اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ جا رہے ہو تو میرا سلام دینا روضہ رسول پر جا کر، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ہم نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ پیارے رسول کے صحابہ نے دین کو پیارے رسول سے سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا نمونہ آئیڈیل بنایا ہے۔ ہم وہ جس طرح کریں وہی کریں، اسی میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو ہم ڈھونڈیں ان کے اعمال، صحابہ کرام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ کتابوں میں منقول ہیں، کیا کہیں یہ چیز ملتی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام پہنچاتے تھے؟ نہیں۔ اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے گشتی فرشتے کہیں بھی ہوں، وہ تمہارے سلام لا کر کے ہمیں پہنچاتے ہیں، میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ جب وہاں ڈائریکٹ جا کر کے قبر مبارک کے قریب سلام پڑھتے ہیں تو آپ سنتے ہیں، یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ فرشتے ہی لا کر کے وہاں بھی پہنچاتے ہیں۔ ایک روایت ہے، حسن ابن علی ابن ابی طالب حضرت حضرت عائشہ کے کمرے میں رہ رہے تھے، ادھر کھانا کھا رہے تھے، تو ایک آدمی آئے اور جو پیارے رسول کی قبر مبارک کے پاس جا کر کے اور صلاۃ پڑھنے لگے، صلاۃ و سلام، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ کہا نہیں۔ کہا وہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں پیارے رسول پر سلام پھیر رہا ہوں۔ کہا کہ تم یہاں ہو یا اندلس میں ہو، سب برابر ہے، فرشتے تمہارے سلام پہنچاتے، یہاں آ کر کے سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر پیارے رسول نے بار بار اپنے قبر کے پاس آنے سے بھی منع کیا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کوئی بتا دے کوئی کہ کیا وہ روزانہ ظہر پڑھتے تھے، عصر پڑھتے تھے اور جا کر کے کھڑے ہوتے تھے خاص ٹون سے پیارے رسول کی قبر کے مطابق؟ بالکل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مشہور ہیں کہ جب سفر سے کہیں آتے تھے تب قبر پر جاتے تھے، دوسرے صحابہ سفر سے آ کر کے بھی قبر پر نہیں جاتے تھے، البتہ ہمیشہ دعا پڑھتے رہتے تھے چلتے پھرتے، صلاۃ و سلام۔ ہاں وہاں سے گزر ہوا تو سلام ضرور پڑھ